پہلے ایک مجھے ضروری سوال آیا کہ ایک صاحب فون کر رہے ہیں کہ اسپرے جو کپڑوں کو خوشبو کا اسپرے لگاتے ہیں وہ مارنا جائز ہے کیا؟ اصل میں کیا ہے، جب میں نے کہا کہ نہیں تو انہوں بولے کہ نہیں حضرت فلاں ملک کے فلاں مولانا انہوں جائز بولے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ایک مولانا سے پوچھ لیتے ہیں تو پھر دوسرے مولانا سے مسئلہ نہ پوچھو۔ دو مولوی صاحبوں کا مسئلہ بھی وہی ہوتا ہے، ایک مولانا ڈائریکٹ فتویٰ جو ہے وہ دیتے ہیں اور ایک مولانا فتوے کے ساتھ تقویٰ بھی ملا کر دیتے ہیں۔ ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ کبھی کبھار فتوے میں چھوٹ مل جاتی ہے، تقوی میں چھوٹ نہیں ملتی، اور احتیاط تقوی میں ہے، فتوے میں نہیں ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ جائز جائز، ناجائز ناجائز۔ الکحل اسپرے جو مارتے ہیں خوشبو کا، اس میں الکحل رہتا ہے۔ الکحل جو ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء کا زبردست اختلاف ہے، ہندوستان کے علماء اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ جو الکحل نکلتا پہلے زمانے میں کھجور اور انگور سے نکلتا تھا، آج دوسرے چیزوں سے نکل رہا ہے۔ پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے بچیں، کیونکہ بعض علماء، غور سے سنیے مسئلہ، بعض علماء کے نزدیک حرام چیز اس کی اصل کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، بعض علماء کے نزدیک حرام چیز اس کی ذات کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ کھجور اور انگور سے اگر نکلتا ہے تو وہ حرام ہے بولتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کسی سے بھی الکحل بنے، اگر اس کے اندر نشہ ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ تو بہتر اور احتیاط اور تقویٰ اسی میں ہے کہ اسپرے کا استعمال نہ کریں۔ آپ کا مقصد خوشبو ہے تو پھر خوشبو کے لیے لاکھوں لاکھوں قسم کے عطر ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے جائز و ناجائز ہونے کا، تو وہ چیز رکھ کر الکحل والی چیز جس میں اختلاف ہے، شبہ ہے، اس کا استعمال کرنا یہ تقوی کے خلاف ہے اور فتوے کے بھی خلاف ہے۔ عطریں ملتی ہیں نا اچھے اچھے، پھر وہ خوشبو والی چیز ہی ملانا کیا ہے؟ کیونکہ دشمنوں کا دورہ ہے، وہ ہر حلال اور اچھی چیز میں کوئی نہ کوئی حرام چیز ملا دیتے ہیں، اور ان کا مقصود اسلام اور مسلمان کو برباد کرنا ہے۔ تو اسپرے کا استعمال کرنا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اسے استعمال نہ کرے، اس لیے کہ اس کے اندر الکحل ملا ہوا ہوتا ہے۔ کھجور اور انگور سے بننے والا جو الکحل ہے اس میں تو کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، دوسری چیزوں سے مٹیریل سے بنتا ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں دوسری چیزوں سے بننے والے الکحل میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض علماء فرماتے ہیں نکلا تو وہ اچھی چیز سے ہے، لیکن اس کے اندر اگر نشہ پایا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا بھی استعمال نہیں کرنا۔ بہتر صورت یہی ہے کہ اسپرے استعمال نہ کرے، عطر استعمال کرے، خاص طور پر عود والا عطر استعمال کرے، کیونکہ عود کا عطر جو ہوتا ہے وہ خوشبو بھی ہے اور طبیعت کے اندر بھی سرور پیدا کرتا ہے اور طبیعت کے اندر طاقت بھی پیدا کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ عود والا عطر۔ اویس صاحب بنگلور سے سوال کر رہے ہیں سنت اور نفل نماز کا طریقہ وہی ہے کیا جو فرض نماز کا؟ دیکھیے، نماز سنت، نفل، فرض، نام اور لیبل الگ الگ ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ الگ الگ ہے۔ شروع کرنے تک، شروع اگر کر دیے تو فرض جیسے ادا کریں گے وہی سنت بھی ادا کریں گے اور نفل بھی ادا کریں گے۔ فرض نماز کے لیے جو شرائط ہیں وہی تقریباً 99% نفل کے لیے بھی شرائط ہے اور سنت کے لیے بھی وہی شرائط ہے۔ نماز ذات میں
کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ ہاں ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ کھڑنے کی طاقت رہ کر بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھڑنے کی طاقت رہ کر فرض نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، ادا ہی نہیں ہوتی۔ ایک بالکل چھوٹا سا فرق ہے، لیکن وہی سمت قبلہ، وہی جگہ پاک ہونا، وہی جسم پاک ہونا، وہی قبلہ رخ ہونا، وہی سورہ فاتحہ پڑھنا، وہی ضم سورہ پڑھنا۔ نماز میں کوئی غلطی اگر فرض میں ہو گئی تو سجدے سہو جیسے ہے، نفل میں ہو گئی تو سجدے سہو ویسے ہی، تمام چیزیں تقریباً وہی ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز میں سلیم صاحب بنگلور سے کر رہے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات نہیں پڑھتے تو کیا ہمیں سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ پڑھنا ہے؟ امام صاحب کے ساتھ اگر آپ پڑھ رہے ہیں ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تو آپ کو خاموش ہی کھڑے رہنا ہے، آپ کی طرف سے قرات امام صاحب پڑھ لیں گے۔ سمجھ میں یہی بات ہے۔ فجر اور عصر اور عشاء کی نماز بھی آپ امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر احناف کے نزدیک نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ ضم سورہ پڑھنا ہے، بس رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، التحیات، درود، دعائے معصورہ، اللہ اکبر۔ اگر امام صاحب سمیع اللہ بولیں گے تو ربنا لک الحمد، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا، ضم سورہ بھی نہیں پڑھنا۔ اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ فرض پڑھو، چاہے سنت پڑھو، چاہے نفل پڑھو، آپ کی قرات کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ نعمان میسور سے فون کر رہے ہیں، خبر پر اگر بارش کی وجہ سے خبر گر گئی تو کیا مٹی ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں، ڈال دینا چاہیے۔ اور ایک ساتھی بنگلور سے فون کر رہے ہیں، قرآن میں غور و فکر کیسے کرنا ہے؟ گھونٹ لگو بیٹھنا ہے۔ مدرسے میں پڑھو، نحو، صرف، فصاحت، بلاغت سب پڑھیں گے تو آپ کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کا اگر دنیاوی تعلیم اور عصری تعلیم کا نظام ہے تو آپ صرف قرآن کھول کر غور و فکر نہیں کر سکتے، غور و فکر ترجمہ جاننے والے کریں گے تو تب جا کر اچھی اچھی باتیں، نئی نئی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گی۔ صرف آپ قرآن پاک ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں، تو غور و فکر کرنے سے آپ کو کیا کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اور ایک صاحب بنگلور سے فون کر رہے ہیں، نام نہیں لکھا ہے، کہ ہمارے گھر میں مدرسوں کے بچوں کو بلا کر کیا ان کو پیسے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ کئی کو بلاتے مدرسے کے بچوں کو، اگر بلاتے ہیں 5-10 روپے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو دیجئے، اچھا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے قرآن خوانی یہ تو لکھ کر نہیں ہے اس میں، قرآن پڑھا کر بچوں کو پیسے دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ میں جمعے کے موقع پر کہا تھا کہ آپ نیا گھر بنا رہے ہیں یا نیا دکان بنا رہے ہیں، اس میں قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، مدرسے کے بچے آ رہے ہیں یا علماء آ رہے ہیں یا حفاظ آ رہے ہیں، اب وہ بغیر کسی ڈیمانڈ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور آپ محبت سے ان کے بغیر سوال کے آپ اپنی طرف سے ان کو پیسے دے رہے ہیں، جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ ہاں قرآن خوانی کا جو پیشہ بنا لیے ہیں، آپ 15 پارے پڑھے تو 1000 روپے، ایک قرآن پڑھے تو 2000 روپے، یہ سوال کرنے والوں کو دینا نہیں۔ بغیر سوال کے بچے آ کر پڑھتے ہیں تو پھر ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو، اچھے سے اچھا کھلاؤ، پیسے دو، کپڑے دو، سب جائز ہے بھائی۔ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ جس کی سند میں راویوں کے بارے میں محدثین کا اعتماد نہیں ہوتا، راویوں کی طرف سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو ایسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی بخاری شریف، تو حدیث سے پہلے حدیث کو نقل کرنے والے جو محدثین ہیں، ہر محدث صحیح ہوتا ہے، ان سے کبھی کوئی غلطی اور بھول نہیں ہوتی، علم میں عمل میں 100% پکے ہوتے ہیں، تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ جن راویوں میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور ایک ساتھی بنگلور سے فون کرتے ہیں کہ مال پر صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ صرف 6 مہینے اگر ہوئے ہیں تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اگر آپ پہلے سے دینا چاہتے ہیں تو دینا جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ 6 مہینے میں آ رہا ہے، اب
شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، صفر، ربیع الاول، آپ پر زکوٰۃ ربیع الاول پر واجب ہوتی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں دیا تو ثواب زیادہ ہے، 6 مہینے پہلے ہی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے مال کی خدا حفاظت کریں گے۔ اور ایک ساتھی فون کر رہے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے پہلی یا دوسری رکعت میں امام صاحب رکوع میں ہیں، مقتدی جا کر داخل ہو رہے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے ثنا پڑھنا ہے؟ نہیں، نماز شروع ہو گئی، آپ آ کر صرف تکبیر باندھ کر خاموش کھڑیں گے، کیونکہ ثنا کا جو پڑھنے کا موقع ہے تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہے، امام صاحب کے قراءت شروع کرنے تک تقریباً 15 یا 20 سیکنڈ، سمجھ میں یہ بات ہے۔ دوسری رکعت میں آئے، تیسری رکعت میں آئے، تکبیر باندھیں گے نیت کر کے، نماز شروع ہو جائے گی، اب کچھ پڑھنا نہیں ہے آپ کو۔ وتر کی نماز میں سید رحیم صاحب بنگلور سے سوال کرتے ہیں، وتر کی نماز میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھنا؟ دعائے قنوت سیکھنا ہے، اصل میں دعائے قنوت بھی آسمان سے نازل ہوئی سو چیز ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے قرآن کی آیات لے کر آئے، دعائے قنوت بھی ایسے ہی لے کر آئے ہیں، سمجھ میں آئی بات ہے۔ بڑی فضیلت ہے دعائے قنوت کی، یاد کرو اسے، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے دعائے قنوت کا ترجمہ سناتا، کل یا پرسوں یاد ہو تو سب، بہت اچھی بات ہے، اتنا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے دعائے قنوت سے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں دعائے قنوت پڑھنے سے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے تک آپ کون سی بھی دعا پڑھ لے سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا یا سورہ اخلاص، فقہا نے لکھا ہے پڑھ سکتے ہیں، نماز قبول بھی ہو جائے گی، لیکن دعائے قنوت سیکھو، التحیات سیکھو، درود شریف سیکھو۔ محمد یوسف بنگلور سے سوال کرتے ہیں، میرے پاس صرف 60 پر 6 گرام گولڈ ہے، میرے پاس کا مطلب کیا؟ ہاتھ میں براسلیٹ مرد بنے پہنتے نہیں، ان کے پاس 60 پر 6 گرام گولڈ ہے، چاندی 1 گرام بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 80 پر 7 گرام سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی جمعے میں یا کسی دن آپ کو سمجھا کر پیش کروں گا، جتنا سوال ہے اتنا جواب آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے پینوگنڈا سے ایک عورت فون کرتی ہے، میرا گھر مسجد کی دیوار سے لگ کر ہے، مسجد کی تراویح کی آواز آتی ہے، تو کیا میں گھر پر امام صاحب کی آواز کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ مسجد کا حصہ طے ہے، آپ کا حصہ طے نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے گھر میں رہ کر مسجد کی اقتداء کریں گے تو اقتداء نہیں ہوگی۔ ہاں، مسجد میں لوگ فل ہو گئے، صفیں بنتی بنتی آپ کے گھر تک پہنچ گئی تو اس صورت میں آپ اقتداء کر سکتے ہیں۔ مسجد بھری نہیں، صفیں آپ کے گھر کو بھی نہیں آئے تو اس صورت میں مسجد کا احاطہ طے ہے، آپ کا گھر آپ کا طے ہے، آپ کی اقتداء صحیح نہیں ہوتی۔ بس انشاءاللہ تعالی کل بقیہ سوالات کے جواب ہوں گے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔